رسول اللہ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، جس نکاح میں کسی خاتون کا یا کسی مرد کا ولی شامل نہ ہو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری اسی مفہوم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، دو گواہ جب تک نہ ہوں اور جب تک ولی کسی نکاح میں شامل نہ ہو وہ نکاح نہیں ہے۔ ایک طرف اس طرح کی حدیث ہیں اور دوسری طرف دوسرے انداز کی حدیث ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت خاص طور پر بچیوں کو، ملت کی بیٹیوں کو اپنے مستقبل کا انتخاب کرنے کا خود اختیار بھی ہے۔ بخاری کی مشہور روایت ہے، حضرت خنسہ بن خزام ایک انصاری صحابیہ ہیں، ان کا رشتہ ان کے والد نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیا۔ جب خلاف کر دیا فَآتَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد نے میرا رشتہ میری مرضی کے خلاف کر دیا ہے۔ فَرَدَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اس رشتے کو منسوخ کرا دیا، آپ نے اس نکاح کو منسوخ کر دیا۔ ایک دوسری حدیث جو امام ابو داود نے نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بتایا کہ میرے باپ نے رشتہ میری مرضی کے خلاف کیا ہے۔ فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی رحمت نے اس کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو یہ نکاح ہم برقرار رکھیں، چاہیں تو ہم اس کو مسرد کر دیں۔ اب دو طرح کی احادیث ہے اور اس میں کچھ وضاحت اور بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تنکح الائم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، فرمایا کوئی ایسی خاتون جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو، وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا حتی تستأمر، یہاں تک کہ واضح طور پر اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اور فرمایا جو باکرہ ہوں، جو کنواری لڑکی ہوں، لا تنکح حتی تستأذن، یہاں تک کہ جب تک اسے اجازت نہ لی جائے اس وقت تک اس کا بھی نکاح نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس کی اجازت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کا خاموش رہنا یہی اس کی طرف اجازت ہوگی، یعنی کسی ایسی باکرہ یعنی کنواری لڑکی سے جب اس کے نکاح کا معاملہ ہوگا تو نکاح سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اذن ہی شمار ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اجازت لینے والا قریبی ولی ہو، کوئی باپ ہے، ماموں ہے، بھائی ہے تو پھر ہوگا، ورنہ اگر کوئی غیر پوچھتا ہے جب تک صراحت سے اپنی رضامندی نہیں دے گی اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ جو مختلف قسم کی احادیث ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جو خاتون جس کا پہلے نکاح ہو گیا ہو اب دوسرا نکاح ہو رہا ہو تو فرمایا یا احق باذنہا من ولیہا، وہ کہتے ہیں وہ اس کو اپنے بارے میں ہو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ولی کے مقابلے میں اپنی مستقبل کا فیصلہ کرنے کی خود زیادہ اس کو حق حاصل ہے۔ اب یہ مختلف احادیث سے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی ولی اگر کسی لڑکی کا رشتہ، لڑکے کا رشتہ اس کی مرضی کے خلاف کرے اور اس میں اس بچی یا بچے کی مصلحت نہ ہو، اس میں زیادتی والدین کی طرف سے ہو، تو پھر اختیار کس کو ہوگا؟ پھر اس جوڑے کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ لیکن اگر وہ دونوں جو بننے والے مستقبل میں بننے والے ساتھی اگر والدین کی رائے کو بلا وجہ مسرد کریں تو لا نکاح الا بولی کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ نکاح جس میں ولی شامل نہ ہو اس نکاح میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔